چار حضور علیہ السلام کے معجزات نمایاں ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کا قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ معراج مصطفیٰ ہے، تیسرے نمبر پہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، اور چوتھے نمبر کے محبوب کی ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ کو محبت سے۔ یہ چار معجزات اللہ نے میرے محبوب کو نمایاں طور پہ عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے اور عقیدے کی بات سنیے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ جب خلاف عادت بات ظاہر ہوتی ہے جناب اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر نبوت کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ تو نبوت کا ہوتا ہے، ہاتھ تو اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کرامت بن جاتی ہے، نبوت کے ہاتھ پہ ظاہر ہو معجزہ بن جاتا ہے۔ لیکن حاصل پور کے روشن ضمیروں اس بات بھی اپنے عقیدے میں داخل کر لو کہ نبی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو یا نبوت کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہو، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ چار معجزے نمایاں ہیں جناب۔ ختم نبوت والا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کی ابتدا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر اور رسول اس دھرتی کائنات میں تشریف لاتے رہے۔ ہر پیغمبر کا دستور اور طریقہ تھا، اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے سے بعد میں آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ نبوت چلتے چلتے حضرت عیسیٰ روح اللہ پہ پہنچا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نے بھی اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی تصدیق فرمائی، اور اپنے سے بعد میں آنے والے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری اس انداز میں دی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کی گفتگو ہے جو اپنی امت سے کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے جس کی میں بشارت دے رہا ہوں، نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ جب یہ سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی کراس کر کے آگے چلتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سلسلہ نبوت پہنچتا ہے، اب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر اپنے سے پہلے والے نبی کی تصدیق فرماتے ہیں، اپنے سے بعد میں آقا کسی پیغمبر کی خوشخبری نہیں دیتے ہیں۔ جس وقت میرے اور آپ کے محبوب کے سر پہ تاج ختم نبوت رکھا گیا ہے، حضور خاتم النبیین بن گئے ہیں، اعلان ختم نبوت جب مکہ کی سرزمین پہ ہوا ہے تو قرآن متوجہ ہو گیا۔ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے۔ مولانا محمد طیب صاحب بہت بڑی مسجد کے خطیب ہیں، اللہ سلامت رکھے، آپ ان کے قدموں میں آئے، عقیدہ ختم نبوت پوچھئے، ختم نبوت کی اہمیت پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مقدس اٹھاؤ، قرآن کی ایک آیت نہیں ہے بلکہ 100 آیات محبوب کی ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث متواترہ آقا کی ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہے۔ آقا کے سر پہ جب تاج ختم نبوت ہے، ہاں حاصل قربانو کس وقت تاج ختم نبوت رکھا گیا؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں میں اس وقت اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت اللہ کا رسول تھا، ابھی تک آدم جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے،
زمین پہ امام الانبیاء نے کیا. میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن کی 100 آیت متوجہ ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے ہیں میں نے ختم نبوت کا تاج محبوب کے سر کے اوپر سجا دیا ہے. اب قیامت آ سکتی ہے. ربوبیت خدا پہ ختم ہے، نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہے. وہ رب ہونے میں بے مثال ہے، جو مصطفیٰ ہونے میں بے مثال ہے. وہ رب العلا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، اس میں ربوبیت ختم ہے. جناب اس میں نبوت ختم ہے. اب لاکھوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، نہ کوئی خدا بن کے عرش پہ جا سکتا ہے اور نہ کوئی مصطفیٰ بن کے فرش پہ آ سکتا ہے. اہل سنت کا نوکر اس عقیدے کی وضاحت یوں کرے کہ کوئی ان کے بعد نبی ہوگا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ